بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. وہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت کا مرکز ہے. اور تمام عالموں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، واضح روشن نشانیاں ہیں. اسی میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اور حج اور اس کا قصد تو اللہ ہی کے لیے ہے. اس شخص پر کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہو، اور طاقت اور قوت کے باوجود جو اس سے منہ موڑے، انکار کرے گا، جس نے کفر کیا، انکار کیا اس کا کہ یہ تو کچھ نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. اگر تمہیں پرواہ نہیں ہے تو اسے تو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. وہ تو غنی ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے پرواہ کی ضرورت نہیں. سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، لیکن اس وقت سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. پچھلے جمعے میں مکہ معظمہ سے متعلق اور اس کی بنیاد، اس کی تاریخوں سے متعلق بیان کیا گیا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں بڑی بڑی کھلی نشانیاں ہیں. خداوند تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر بنایا، اپنی طرف نسبت کی، اور تمام دنیا کو اس کی طرف متوجہ کیا. تو یہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ شبہ ہو گیا تھا یمن والوں کو اس زمانے میں، صاحب اس کی کیا خصوصیت ہے، ہم بھی اپنے یہاں کعبہ بنا لیتے ہیں، لوگ پھر یہاں آیا کریں گے. لیکن جب اس کا وہ خواب پورا نہیں ہوا اور لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو اس کو پھر حسد پیدا ہوا، اور اس نے سوچا کہ ایسا ہے اس مکے کے اس گھر کو گرا ہی دو. جب یہ نہ ہوگا پھر ہمارے یہاں جو کعبہ ہوگا ہم نے بنایا ہے اس پہ لوگ آئیں گے. یمن تو متصل ہے حجاز سے، جس کا نام اصل حجاز ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جس کو آج ہم سعودی عربیہ کا نام دیا ہے، یہ تاریخ کا بہت بھیانک حادثہ ہے. جو نام احادیث کے اندر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا نام اس سے منسوب تھا، حجاز اور اس کے آس پاس یمن، طائف، یہ آبادیاں اس کے آس پاس کے شہر تھے.
لیکن جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ملت اسلامیہ ختم ہوئی اور انگریزوں کی سازش اور چال سے خطۂ عرب کے ٹکڑے کیے گئے، تو وہاں ان سعودی لوگوں کو، جو اصل حجازی نہیں ہیں، یہ مکے کے حجازی نہیں ہیں، یہ وہاں سے تقریباً شاید 1000 کلومیٹر کے قریب ہے ریاض، جس کو ریاض کہتے ہیں، جو آج راجدھانی ہے اس کی، وہ خطہ نجد کا خطہ ہے۔ وہاں سے ان لوگوں کو، جنگجو لوگ تھے، سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، خلافت اسلامیہ کو ختم کر کے جب ٹکڑے ٹکڑے سب کیے گئے، تو اس میں اس خطے کو ان ریاض یعنی نجد کے لوگوں کے محمد ابن سعود، جو آل سعود کہلاتے ہیں، ان کے سپرد کیا۔ ایک بڑی سازش تھی اس وقت دنیا میں کہ مسلمانوں کے خطوں کو توڑا جائے۔ بہرحال جب یہ آئے تو انہوں نے اپنے دادا باپ کے نام پر اس خطے کا نام رکھ دیا، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ سعودیوں کا عرب تھوڑی ہے وہ، سعودی عرب کا مطلب ہے سعود کا عرب، تو وہ سعود کا عرب تھوڑی ہے بھائی، وہ تو ملک حجاز ہے، اس کا نام تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر ملک حجاز ہے۔ تو یہ لوگ جب سے قابض ہوئے، جب سے اس کا نام سعودی عرب ہے۔ بہرحال اب تاریخ کے نقشے میں سعودی عرب سے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو احادیث اور تاریخ کو جاننے والے ہیں وہ آج بھی جانتے ہیں، اور ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اس کا اصل نام کیا ہے اور تاریخی نام کیا ہے، اور حدیث کے اندر اس خطے کا کیا نام ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس کو اپنی طرف جب منسوب کیا کہ یہ میرا گھر ہے، تو اب اس میں نشانیاں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا تو ویسے ہی تھوڑی کیا، اس نے کر دیا، لیکن اس میں نشانیاں رکھیں پھر، تاکہ اگر کہیں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ حج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، کعبہ تو یہاں سے بھی بن سکتا ہے، مرکزی تجارت تو یہاں، تجارت کا مرکز تو یہاں بھی بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے اسے مرکز ہدایت بنایا ہے اور مرکز ہدایت وہی رہے گا۔ وہاں ہم نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی۔ ان نشانیوں میں، اور جو آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی، ان میں زمزم کا کنواں اور مقام ابراہیم، یہ خاص طور پہ یہ نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں جہاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشانی قرار دیا۔ تو فیہ آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں ہیں، جس میں مقام ابراہیم کا خاص طور پہ ذکر کیا خداوند تعالیٰ نے کہ فیہ، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شعائر اللہ جو ہیں، جن کو اللہ نے شعار اور اپنی مخصوص نشانیاں فرمایا ہے، ان کی تعظیم کا بھی حکم ہے۔ وہاں حجر اسود ہے، زمزم کا کنواں ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ خداوند تعالیٰ کے شاعر، اللہ نے ان کو مخصوص نشانیاں بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر و نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے
تو یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے، یہ پرہیزگار ہی لوگوں کا تھے۔ اگر ان نشانیوں کی تعظیم اور عظمت و احترام دل میں نہ ہو تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ مقام ابراہیم اس وقت جو حاجی لوگ جاتے ہیں، اور آپ تو آج کل ویڈیو ہے، وہاں کی تصویریں ہر وقت آتی رہتی ہیں کہ خانہ کعبہ سے چند میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت سی بنی ہوئی ہے۔ پہلے تو عمارت بنی تھی، اب اس کے اوپر ایک بہت ہی قیمتی گلاس اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ اسی کی جگہ کا نام مقام ابراہیم ہے اسی کا۔ وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ خداوند تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کو بنوایا تھا فرشتوں کے ذریعے آدم کے زمانے میں، اس وقت سے ہی 2 پتھر بھیجے تھے۔ جب یہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں ساری چیزیں ضائع ہو گئیں اور خانہ کعبہ بھی روایات کے مطابق اوپر اس کی عمارت اٹھا لی گئی، تو ان 2 پتھروں کو قریب کے پہاڑیوں میں خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے چھپا دیا تھا تاکہ وہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا کہ تم میرے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، آپ نے اللہ خداوند تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کہاں بنایا جائے۔ یہ خوشخبری تو دے دی گئی تھی حضرت حاجرہ کے ذریعے ہی، جس وقت زمزم کا پانی ملا ہے تو اس وقت فرشتے کے ذریعے خوشخبری دے دی گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حاجرہ تم یہیں رہنا، اور یہ پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، یہاں خداوند تعالیٰ قبیلوں کو آباد کرے گا، اور اس تمہارے بیٹے اور تمہارے شوہر کے ذریعے سے یہاں ایک کعبے کی تعمیر کی جائے گی اور اللہ کا گھر بنایا جائے گا۔ تو یہ خوشخبری تو دے دی گئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا گیا کہ بناؤ۔ اب بنائے کہاں؟ بنیادیں تو ڈھک چکی تھیں، طوفان کے اندر سب مٹی بھر چکی تھی۔ چنانچہ فرشتوں کے ذریعے سے ان بنیادوں کی نشاندہی کی گئی، جو بنیادیں بھری ہوئی تھیں پہلے سے اور اوپر کی عمارت ختم ہو گئی تھی، تو ان بنیادوں کی نشاندہی کی گئی۔ وہ بنیادیں آج جو حتیم ہے، حتیم تک پھیلی ہوئی تھیں، ایسے کر کے کعبہ تھا۔ آج چوکور کعبہ ہے، اس وقت ایسے کعبہ تھا، وہ بنیادیں اس طرح سے بھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں دکھائی گئیں اور ان سے کہا کہ ان بنیادوں پر تعمیر کرو۔ چنانچہ آس پاس کے پہاڑوں سے اور فرشتوں کے ذریعے سے 4-5 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے اور اس کی تعمیر ہوئی۔ تو اس میں پھر وہ 2 پتھر جو بڑی نشانی رکھی گئی تھی کہ جو کسی دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کی چیز ہی نہیں تھی، 2 پتھر خداوند تعالیٰ نے جنت سے بھیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر تم استعمال کرو، اور ایک پتھر جب خانہ کعبہ آدھا تعمیر ہو جائے تو ایک اس کے اندر نصب کر دینا۔ یہ 2 پتھر تھے۔ تو وہ پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے، کیونکہ اس پر وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس پتھر کی کرامت یہ تھی کہ وہ
خداوند تعالیٰ کے حفظ سے معجزاتی طور پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر ان کو لے کے اونچا ہو جاتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اونچا ہو جاتا تھا، جس طرح چاہتے تھے گھومتے رہتے تھے اور تعمیر کرتے رہتے تھے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم بھی ہیں، نشانات ہیں اس پر۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اب شرطے جو ہے پولیس وغیرہ نہیں قریب جانے دیتی ہے، اس لیے کہ پھر بھیڑ ہو جائے گی، بے حساب بھیڑ ہوتی ہے، انتظام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب بھیڑ کا زمانہ نہ ہو، جو لوگ عمرہ کرنے آرام سے جاتے ہیں وہ آرام سے دیکھ بھی لیتے ہیں، اس میں جھانک کے دیکھو گے نشان قدم دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس کو خداوند تعالیٰ نے، اب یہ کہنا کہ صاحب یہ تو پتھر ہے، پتھر تو سبھی کچھ ہے، خداوند تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اصل اس کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب تم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ امت کے لیے یہ حکم ہوا۔ چنانچہ جب تعمیر ہو گئی اور وہ پتھر اس جگہ رکھا گیا، پہلے نہیں تھا، ایسے ہی روایات میں بہت آتا ہے، بہت سی روایات آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ سیلاب آیا کرتا تھا تو مکے کی پہاڑیوں سے چاروں طرف سے اتنا پانی آتا تھا، آج بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حرم کے اندر بھر جاتا ہے، اس وقت تو زیادہ ہوتا تھا اور وہ پتھر ادھر ادھر ہونے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جگہ ایک عمارت بنا کے اور اس پہ نصب کر دیا تھا تاکہ اللہ کی نشانی ضائع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جو بھی حاجی جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ تمام حاجی صاحبان اب بالکل قریب میں نہیں ہے تو اس کی سیدھ میں پڑھا جائے، خانہ کعبہ کو سامنے لے کر اور اس کی پڑھتے ہیں، سب اس کی سیدھ میں پڑھتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم ہے۔ وہ پتھر جنت کا خداوند تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ہم کسی چیز کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا ہے، تعظیم وہ تعظیم کہ جس سے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، اس تعظیم کی مخالفت ہے۔ لیکن احترام، عزت، خالی اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، پتھر ہے، یہی عظمت کے خلاف ہے، یہی احترام کے خلاف ہے۔ اور اسے ہر حاجی جانے والے کو اپنے دل کے اندر اپنے زیادہ شیطانی علم کو زیادہ زور نہیں مارنے دینا چاہیے کہ ارے اس سے کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا کریں گے نماز پڑھ کے، ارے نماز تو خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لی بس ہو گیا، بیاں کا ضرورت ہے۔ یہ اپنے علم، اپنے شیطانی علم جو ہے، اس سے انسان کو اپنے نفس کو بچانا چاہیے، اور جو خداوند تعالیٰ کا حکم ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ جتنا عزت و احترام کریں گے اتنا ہی ظاہر ہے کہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ کا اخلاص کام آئے گا۔ تو مقام ابراہیم۔ دوسرا پتھر جو خانہ کعبہ کے بیچ میں نصب ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت روشن تھا، سفید تھا، لیکن اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے ایک صفت رکھی۔ لوگ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، صرف ایک قول آدھی بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بات کو ادھورا مت چھوڑو،
جہاں تعظیم و احترام کا معاملہ ہو وہاں بات کو ادھورا مت چھوڑو، بات پوری کرو۔ ابتدائی دور تھا، کیا پنکھا لائٹ وہ حجر اسود جس کو نشانی کے طور پر بھیجا گیا تھا بہت نورانی تھا، گناہگاروں کے ہاتھ لگ لگ کر موزہ دے دے کر اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جہاں منافقین بھی بیچ میں تھے اور مشرکین ہی منافق بنے تھے، مسلمان منافق نہیں بنا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو اسلام جو صحیح حقیقی معنی میں مسلمان ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ مشرکین جو تھے وہی منافق بنے تھے، اور منافق اسی لیے بنے تھے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں۔ ادھر مشرکین سے ملتے تھے، کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنین کے ساتھ ملتے تھے کہتے تھے ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ مشرکین اور شیاطین کے پاس جاتے تھے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے تھے بھائی پھر وہ وہاں کیا کہہ رہے تھے تم سب کے سامنے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کہ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ تو ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ وہ تو پتہ چل جائے گا، جو مذاق اڑائے گا شاعر اللہ کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، ایسے لوگوں کا اللہ خود مذاق بناتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اس آشوب دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں بارش ہو رہی ہے، ابھی ہوئی تھوڑی ہوگی تو کیا ہمارا ٹائم ہے پورا، نماز ہوگی ابھی بات ختم ہوتی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پتھر، حجر اسود کو مخاطب فرمایا، یہ منافقین کے لیے تھا، فرمایا پتھر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پتھر ہے، اور واقعی پتھر ہے بھائی، چاہے جنت کا ہو یا دنیا کا ہو، جنت سے بھیجا اللہ نے، تھا تو پتھر۔ انہوں نے تو اس حقیقت کو بیان کیا تھا۔ کچھ لوگ اس کو یہ سمجھے کہ یہ حجر اسود کی توہین کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو پتھر ہے، اور تجھ کو ہم بوسہ کبھی نہ دیتے جب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھے بوسہ نہ دیتے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو بوسہ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو بوسہ کیا تھا، اللہ کی نشانی اور اللہ کے شاعر کا احترام کیا تھا۔ تو ہر حاجی کو جانے والے کو کرنا چاہیے کہ ان جو شاعر اللہ ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا اپنے دل کے اندر احترام کریں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ پتھر تو ایک پتھر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہ دیتے تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، ظاہر ہے کہ رسول کی اتباع تو کی جائے گی۔ جب رسول نے کیا تو ہمیں کوئی دریغ نہیں ہے، تو پتھر ہے یا لکڑی ہے، رسول نے اتباع کی تعظیم کری تو ہم بھی تیری تعظیم کر رہے ہیں، لیکن تو پتھر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ صرف پتھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفات رکھی ہیں، اس کی آنکھیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ فرمایا اس کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھتا ہے اپنے طواف کرنے والوں کو،
اور جن کا طواف مقبول ہوتا ہے یہ اپنے سینے کے اندر انہیں محفوظ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ اس نے میرا طواف کیا تھا، مجھے بوسہ دیا تھا۔ یہ تعظیم و احترام شاعر اللہ کا، جو جانے والے ہیں وہاں ان کو اپنے دل کے اندر اس احترام کو باقی رکھنا چاہیے، اور عزت و احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوگی، وہ بدل کر ہی کچھ آئیں گے، اور اپنے دماغ میں رعونت لے کر جائیں گے تو رعونت لے کر واپس آئیں گے، انہیں کیا گیا، کیا کھویا، کیا پایا، وہی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فإنہا من تقوی القلوب، یہ اس کے دلوں کا تقوی ہوگا۔ خدا بند کریم ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔